بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے حوالے سے جس غلط فہمی کا آج تذکرہ کرنا ہے، اس کو دور کرنا ہے، وہ قرآن مجید کے چیلنج کی نوعیت سے ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید نے جگہ جگہ یا کم سے کم 3 جگہ پہ بہت نمایاں طریقے سے یہ کہا ہے کہ وہ لوگ اگر اس پیغمبر کو سچ نہیں سمجھتے اور اس کتاب کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، تو پھر فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، وہ اس طرح کی ایک صورت ہی بنا کے لے آئیں۔ اور اس چیلنج کے جواب میں ہمیں معلوم ہے، اگر ہم تاریخ پر غور کریں، کہ لوگوں نے پھر قرآن مجید کے حوالے سے بہت ساری کتابیں یا بہت ساری آیات تصنیف کی اور یہ کہا کہ دیکھیے قرآن کا یہ چیلنج جو ہے کتنا بچکانا ہے۔ اگر قرآن نے کچھ آیتیں یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ آیتیں نازل کی ہیں تو دیکھیے ہم بھی کچھ آیتیں بنا دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن کے اس چیلنج کا جواب بہت سارے لوگوں نے دیا اور پھر ایسا کلام تصنیف کیا جس میں ان کا یہ خیال تھا کہ قرآن کی جو فصاحت و بلاغت ہے وہ اگر وہاں پائی جاتی ہے تو دیکھیے ہم نے جو کچھ آیتیں اپنی طرف سے لکھ لی ہیں اس میں پائی جاتی ہیں، تو پھر ہم کیوں مانیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ خدا کا کلام ہے۔ تو دیکھیے یہ جو غلط فہمی اصل میں یہ پیدا اس لیے ہوئی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے چیلنج کی نوعیت صحیح طرح سے نہیں سمجھی۔ قرآن ہمیں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس کی نقل کرے کوئی کلام بنا کے لے کے آئیں۔ لوگوں نے اس کا مطلب عام طور سے چیلنج کا یہ سمجھا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، آپ اس طرح کا کوئی کلام نقل کر کے لے آئیں، اس طرح کے کلام کی کوئی نقل پیش کریں۔ تو انہوں نے اس کو امیٹیشن سمجھا، اس نے اس کو نقالی سمجھا اور قرآن ہی کی طرح کی اسی کی صنف کی اسی طرح کی آیات انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے تصنیف کی اور کہا کہ دیکھیے اس میں کتنا اچھا عمدہ طریقے سے ایلیکوئنٹلی بات کو ہم نے بیان کیا ہے۔ اس میں دیکھیے الفاظ کی جو بندش ہے، الفاظ کا در و بست ہے، فعل فاعل مفعول کی پلیسمنٹ ہے، بلاغت کے جو پہلو ہیں بالکل ویسے ہی موجود ہیں جیسے کہ قرآن میں موجود ہیں۔ اور اس طریقے سے انہوں نے قرآن کا جواب لکھنے کی کوشش کی، یہ نہ جانتے ہوئے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس کی نقل کا کلام پیش کریں، بلکہ یہ کہا کہ اس طرح کا کلام پیش کریں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں اگر آپ سے کہوں کہ غالب کے پائے کا کلام اگر آپ پیش کریں تو تب میں آپ کو مانوں گا، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ غالب کی نقل اتاریں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سٹینڈرڈ میں اپنے معیار میں کوئی ایک انڈیپینڈنٹ کلام آپ ایسا پیش کریں جو اسی کی طرح کا ہو۔ اسی کی طرح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نقل آپ اتاریں، بلکہ جو اس کی شان ہے، جو اس کا ایک اوور آل امپیکٹ ہے، اس کی طرح کا ایک انڈیپینڈنٹ کلام آپ پیش کریں۔ تو قرآن کی چیلنج کا بھی اصل میں مقصد یہ تھا کہ وہ یہ لوگوں سے کوئی عاجز کر کے یہ بتاتا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب اس پیغمبر نے کہ خود گھڑ لی ہے اور یہ کتاب خدا کی طرف سے نہیں ہے، تو پھر اسی قسم کی ایک آپ کتاب ہی پروڈیوس کر لیں، اسی قسم کی آپ بھی کوئی صورت پروڈیوس کر لیں، گویا کہ اس شان کا کلام آپ پروڈیوس کر لیں جس میں خدا بولتا ہوا نظر آئے، جس کے جو نظریات ہیں جو اس میں بیان ہوئے ہیں وہ آپ کو نظر آئیں، جس میں جو زبان ہے آپ کو وہ نظر آئے جو قرآن میں ہے۔ گویا کہ قرآن کا جو ایک سٹیٹس ہے اس کی قسم کی ایک اور کتاب، اسی کی آپ کہہ لیجئے کہ جو اس کو چیلنج کر سکے کہ وہ جو اسی کے مساوی ایک کتاب ہے، وہ چیلنج ہے جو قرآن نے کیا ہے۔ بدقسمتی سے میں نے عرض کیا کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی کتاب پروڈیوس کی جائے جو قرآن کی نقل ہو یا قرآن کی جس طرح قرآن کی آیات ہیں ویسے ان کی بھی آیات ہوں۔ ایسا چیلنج تھا ہی نہیں۔ چیلنج اپنی نوعیت میں یہ تھا کہ قرآن کی مثل کوئی کلام بنائے، قرآن کے پائے کا کوئی آپ کلام پیش کیجئے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کی طرف سے یہ کلام نہیں ہے تو آپ یہ کام کر کے دیکھ لیجئے۔ تو اس چیلنج کا جواب ظاہر ہے کہ عربوں نے ہی نہیں دیا، اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ہسٹری میں جو کوشش ہوئی ہے جنہوں نے جواب دیا انہوں نے چیلنج کی نوعیت نہیں سمجھی۔ اگر وہ سمجھتے تو پھر وہ قرآن کی نقل کی بنیاد پر یا قرآن کی نقل پر مشتمل کوئی کلام نہ بناتے، بلکہ کوئی ایسا کلام پیش کرتے جو انڈیپینڈنٹلی اپنے اندر وہ اوصاف رکھتا ہو جو مجموعی طور پہ قرآن میں موجود ہیں۔ اس میں ظاہر زبان کا پہلو بھی ہے، اس میں استدلال کا پہلو بھی ہے، اس کے اندر حقائق کا پہلو بھی ہے، اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مثال کے طور پہ ماوراء الاسباب ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ تو یہ چیلنج اصل میں اس چیز کا تھا کہ اس کی طرح کا ایک سیپریٹ انڈیپینڈنٹ کلام آپ بنا کے لے آئیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہلے بھی یہ کوشش ہوئی ہیں اور بدقسمتی سے آج کے زمانے میں بھی انٹرنیٹ کی دنیا میں بھی ایسی ہمیں آیتیں لوگوں کی طرف سے تصنیف کی بھی مل جاتی ہیں جن کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن ایک کلام ہے اور آیتوں کا تسلسل ہے تو دیکھیے کہ ہم نے بھی ایک آیتوں کا تسلسل پروڈیوس کر لیا۔ تو اصل میں یہ قرآن کے اس چیلنج کو نہ سمجھنے پر مبنی کوشش ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔